بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا مکی دور کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں۔ سیرت مطہرہ میں راست اقدام بالفاظ دیگر نظام باطل کو چیلنج کرنے کا جو مرحلہ آیا ہے، اس کا تعلق ہجرت کے متصلاً بعد کے زمانے سے ہے، یعنی جیسے ہی ہجرت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کو خیر آباد فرما کر عازم مدینہ ہوئے، اس لمحے پر مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس مرحلہ کے لیے قرآن مجید میں متعلقہ آیات سورہ حج کی ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں فرمایا: اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے قتال کا اذن عام تھا۔ اب تک انہیں حکم تھا کہ ہاتھ باندھے رکھیں، لیکن اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے کہ اب انہیں بھی جنگ کی اجازت ہے۔ یہ آیات اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئیں۔ سفر میں کم از کم 20 دن لگے ہیں اور 12 ربیع الاول 1 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں ورد مسعود ہوا ہے۔ اس اعتبار سے 12 ربیع الاول کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہے۔ اب سورہ حج کی آیت نمبر 41 ملاحظہ ہو: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکن و اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے، اور تمام معاملات کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو تمکن فی الارض عطا کیا جانے والا تھا اور اس میں جو توسیع ہونے والی تھی، اس کے پیش نظر یہ آیت گویا حزب اللہ اور اسلامی انقلاب کے منشور کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے آج کل کوئی سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو اپنا ایک منشور شائع کرتی ہے کہ اگر ہمیں اقتدار حاصل ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے اور ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ یہاں یہ ڈیوائن مینیفیسٹو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں آپ کا داخلہ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوگا، تو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے لیے یہ منشور ہے جیسے وہاں روب العمل لایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول 1 ہجری کو ورد مسعود ہوا۔ 6 مہینے تک تو حضور نے نہ کوئی جوابی کارروائی فرمائی، نہ مکہ کی طرف کوئی اقدام کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ حضور کو خود مدینہ آنے کی دعوت ملی تھی، لہٰذا یہاں آ کر آپ کو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مدینہ میں اوس و خزرج کے 2 بڑے قبیلے آباد تھے۔ دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور رؤسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اور ان میں سے اکثریت بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت موجود تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر 2 سال قبل بیعت کر چکی تھی، لہٰذا آپ نے استحکام کے لیے 6 ماہ صرف فرمائے۔ اس عرصہ میں کیے جانے والے 3 اقدامات بہت اہم ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ پہلا فوری اقدام اقامت صلاۃ سے متعلق تھا، اس لیے کہ منشور الہی کی پہلی شق یہی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا، پھر اس کے حصول کے بعد تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ اس تعمیر کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بنفس نفیس شریک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور اور کارکن کی حیثیت سے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے کر اپنے آباء و اجداد کی سنت کی تجدید فرمائی۔
سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا ذکر بائیں الفاظ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل۔ بیت اللہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائی تھیں، تو مسجد نبوی کی تعمیر میں محمد رسول اللہ کی توانائیاں اور آپ کی محنت کا پسینہ شامل تھا۔ مواخات۔ دوسرا اقدام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا عنوان مواخات ہے۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ مہاجرین کو مدینہ کی آبادی میں انٹیگریٹ کرنا، تاکہ وہ اس معاشرے میں علیحدہ طبقہ کی حیثیت سے نہ رہ جائیں، بلکہ اس کا ایک جزو لائنفک بن جائے۔ چنانچہ مہاجرین میں جو اہم لوگ تھے، ان کے بالکل سگے بھائیوں کی طرح انصار کے ساتھ رشتے کرا دیے گئے۔ مواخات کا یہ اقدام داخلی استحکام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مواخات کا یہ معاملہ سیرت مطہرہ کے ابواب میں ایک نہایت اہم باب ہے، اور معلوم تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے نتیجہ میں انصار نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر اور دکانیں تقسیم کر دیں۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر میں لے گئے، چونکہ اس وقت تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا انہوں نے پیشکش کی کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، اس لیے کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر آباد نہ ہو۔ یہ مواخات بھی نہایت انقلابی اہمیت کا حامل اقدام ہے، اس لیے کہ انسان کی سرشت کے اندر جو کمزوریاں ہیں، اس میں طبقاتی تفاوت و امتیاز اور کشمکش بہت خوفناک ہوتی ہیں۔ اوس و خزرج میں قبائلی و طبقاتی کشمکش اور عصبیت پہلے سے موجود تھی، لیکن اسلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنفس نفیس وردِ سعید نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ عرصہ بعد ہی منافقین اور یہود کسی نہ کسی بہانہ سے اس چنگاری کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اگر مہاجرین اور انصار کا اس طرح ادغام و انضمام نہ کر دیا گیا ہوتا اور ان کے مابین مواخات قائم نہ کر دی گئی ہوتی، تو ہو سکتا تھا کہ بہت سی داخلی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ منافقین اور یہود نے اس کی موقع بموقع کوشش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست، تدبر، معاملہ فہمی اور حکمت نے ایسی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ یہودی قبائل سے معاہدے۔ تیسرا اقدام جو رسول اللہ نے مدینہ میں استحکام کے لیے فرمایا، وہ یہودیوں کے ساتھ معاہدوں میں تعلق تھا، جن کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، اور وہ بہت اہم، بااثر اور طاقتور تھے۔ مدینہ کے اقتصادی شعبہ پر ان کا مضبوط تسلط تھا۔ ان کی قلعہ نما گڑھیاں، جن میں کافی اسلحہ اور ساز و سامان تھا، اگرچہ یہود اصل مالکان کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، مالکان دا تو اوس و خزرج تھے، لیکن سرمایہ، تنظیم اور تعلیم، یہ چیزیں یہود میں بہت زیادہ تھیں، اور وہ بہت مؤثر عامل کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی کا یہ شاہکار ہے کہ آپ نے مدینہ تشریف لے جاتے ہی فوراً یہود کے 3 قبیلوں کو معاہدوں میں جکڑ لیا۔ ان سے معاہدہ طے پا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے، اور اگر کبھی مدینے پر کسی طرف سے حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کے حلیف کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیں گے یا بالکل غیر جانبدار رہیں گے۔ وہ اس معاہدے میں ایسے بندھ گئے کہ وہ کھلم مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکے، اگرچہ بعد میں اسلام کی اشاعت اور استحکام کو دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹتے رہے اور مشرکین قریش سے ساز باز کر کے پس پردہ ریشہ دوانیاں کرتے رہے، لیکن یہ سب کچھ چوری چوری ہوتا رہا۔ وہ علی الاعلان مقابلہ میں نہیں آ سکتے تھے۔ مختصراً یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے 3 قبیلوں کو معاہدوں کا پابند بنانے کے لیے جو اقدام فرمایا، وہ ہر لحاظ سے دور اندیشی اور فراست و ذہانت کا ایک شاہکار تھا۔ اس اقدام نے اسلامی تاریخ میں
نہایت اہم اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ فوجی مہمات کا آغاز۔ ربیع الاول سے لے کر رمضان 1 ہجری کے دوران رسول اللہ نے کوئی مہم مدینہ منورہ سے باہر نہیں بھیجی۔ یہ 6 مہینے آپ نے مدینہ میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اور ہجرت کی وجہ سے اسلامی انقلابی جماعت کے جو 2 عناصر وجود میں آ گئے تھے، یعنی مہاجرین و انصار، ان کو باہم شیر و شکر کرنے اور بنیانیں مرصوص بنانے میں صرف فرمائے۔ اس کے بعد راست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ اس کو صرف تاریخی اعتبار سے سمجھنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کے نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہیے۔ حضور نے 8 فوجی مہمات مکہ کی طرف روانہ فرمائیں، جن میں سے 4 میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے، لہٰذا انہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ لیکن واضح رہے یہ غزوات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے کے ہیں۔ عام طور پر ہمارا تصور اور تاثر یہ ہے کہ پہلا غزوہ بدر ہے۔ پہلی باقاعدہ جنگ یقیناً غزوہ بدر ہے۔ غازہ یغزو عربی میں اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً غزوہ خاص ہو گیا اس مہم کے لیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نکلے ہوں۔ تو ابتدائی 6 ماہ کے بعد 4 فوجی مہمات وہی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ سے باہر نکلے، جبکہ 4 سرایا ہیں۔ سرایا اس فوجی مہم کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہم بھیجی یا کوئی لشکر روانہ فرمایا اور کسی صحابی کو اس کا سربراہ یا سپہ سالار مقرر فرما دیا۔ آپ خود اس میں شامل نہیں ہوئے۔ ان 8 مہموں کے حالات و واقعات کو ہمارے اکثر سیرت نگاروں اور مورخین نے بمشکل تمام 2 یا 3 صفحات میں سمیٹ لیا اور اس میں نہایت اعجاز و اجمال سے کام لیا، حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ اہم اور نازک مرحلہ ہے جس میں اقدام و پیش قدمی اب حضور کی طرف سے ہو رہی ہے، یا بالفاظ دیگر صبر محض اب راست اقدام میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس راست اقدام کی نوعیت کیا تھی۔ اصل میں رسول اللہ نے مکہ کے خلاف جو اقدام کیا اس کے 2 مقصد سامنے آتے ہیں جدید اصلاحات کے حوالہ سے۔ پہلا مکہ کا یعنی معاشی ناکہ بندی ہے۔ اہل مکہ اور قریش کی معاشی زندگی کا دار و مدار تجارت پر تھا۔ مکہ کا اپنا حال بالفاظ قرآن بواد غیر ذی زرع تھا، وہاں کسی نوع کی پیداوار نہیں ہوتی تھی، وہ تو کھانے پینے کے لیے باہر کی منڈیوں کے محتاج تھے، وہاں ایک دانہ تک نہیں اگتا تھا، البتہ ان کے ہاں بھیڑ بکریاں اور اونٹ تھے جن کا دودھ اور گوشت انہیں حاصل تھا، لہٰذا ان کی معیشت کا سارا دار و مدار تجارت پر تھا، اور اس دور کی مشرقی اور مغربی ملکوں کے مابین تجارت میں قریش کو ایک اہم کڑی اور واسطہ کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ غور کیجئے کہ آج کل نہر سوئس کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر یہ کچھ عرصہ کے لیے بند ہو جائے تو تجارت کا کیا حال ہو جائے گا؟ اگرچہ دوسرے راستے موجود ہیں جو بہت طویل ہیں، لیکن آپ اس زمانے کا تصور کیجئے جس زمانہ میں اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ جنوبی افریقہ سے ہندوستان اور مشرقی ایشیا کے بحری راستے 15ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوئے ہیں، لہٰذا مشرق و مغرب کی تجارت حضور کی بعثت کے دور میں عرب کے راستہ سے ہوتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان، ملیشیا اور دوسرے مشرقی ممالک کا سارا سامان تجارت بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے یمن کے ساحل تک پہنچتا تھا۔ ادھر مغرب کے ممالک یعنی یونان، اٹلی اور بلقان کی ریاستوں کا سارا سامان تجارت شام کے ساحلوں پر اتر جاتا تھا۔ اس طرح یورپ کے ممالک کا سامان تجارت بحیرہ روم سے ہو کر ادھر پہنچتا تھا، اور ادھر بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند سے ہو کر مشرقی ممالک جزائر کا سامان تجارت یمن پہنچ جاتا تھا۔ اب ان کے مابین کاروبار کی جو ساری نقل و حمل تھی وہ صرف قریش کے ہاتھ میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ قریش میں بڑے اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔
ان کے قافلے سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شمال یعنی شام کے ساحلوں کی طرف سفر کرتے تھے۔ ایک بڑا تجارتی سفر سردیوں میں اور ایک بڑا تجارتی سفر گرمیوں میں ان کے معمولات میں شامل تھا، اور انہیں ان دونوں اسفار میں مکمل امن حاصل رہتا تھا، جبکہ عرب کے دوسرے قبائل کو یہ امن میسر نہ تھا، بلکہ ان کے قافلے اکثر لوٹ لیے جاتے تھے، کیونکہ عرب کے اکثر قبائل کا پیشہ ہی لوٹ مار، رہزنی اور غارت گری تھا، تو کسی اور قبیلہ کا قافلہ شاذ ہی لوٹ مار سے بچ کر نکلتا تھا، جبکہ قریش کے قافلہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش کعبہ کے متولی تھے، جسے تمام عرب اللہ کا گھر تسلیم کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے قریش کے تو نہیں تھے، بلکہ صورت یہ تھی کہ تمام قبائل عرب کے خدا قریش کے پاس بطور یرغمانی رکھے ہوئے تھے۔ اگر ان کے قافلہ پر کوئی قبیلہ ہاتھ ڈالے تو قریش اس قبیلہ کے خدا کی گردن مروڑ سکتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ قریش کے قافلوں کو تحفظ حاصل تھا۔ سورہ قریش میں آگے فرمایا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یعنی بدبختو تمہیں اللہ کے اس گھر کی وجہ سے رزق مل رہا ہے اور تم نے اس کی حرمت کو بٹا لگا رکھا ہے۔ تم پر تو لازم ہے کہ اس گھر کے مالک اللہ واحد کی عبادت کرو، جس نے تم کو بھوک سے نجات دلا رکھی ہے اور خوف سے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو اس منظر کو سامنے رکھے کہ مشرق و مغرب کی تجارت میں قریش کو بلا شرکت غیر اجارہ داری حاصل تھی، اس وجہ سے یہ کعبہ کے متولی تھے اور کعبہ میں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہاتھ ڈالنا شروع فرما دیا، اور آپ نے اب ایک قوت ہونے کے اعتبار سے اپنی موجودگی ثابت فرما دی۔ حضور کے اس اقدام کا ایک مقصد مکہ کی معاشی ناکہ بندی تھا۔ حضور نے در حقیقت قریش کی رگِ جان پر ہاتھ ڈالا اور ان کے تجارتی قافلوں کے راستوں کو محدود بنایا، اس طرح ان کی معاش کے لیے ایک خطرہ پیدا فرما دیا۔ قریش کی معاشی ناکہ بندی کے ساتھ ساتھ حضور کا دوسرا مقصد قریش کی سیاسی ناکہ بندی بھی تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس علاقے میں جو دوسرے قبیلے آباد تھے ان کے قریش سے معاہدے تھے اور وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ حضور نے اس علاقے میں معتد سفر کیے، جن میں اپنی قوت کا مظاہرہ بھی فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا۔ دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے۔ بقول اقبال آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، تو تبلیغ و دعوت کے ساتھ طاقت بھی شامل ہو جائے تو اب یوں سمجھیے کہ جیسے سونے پر سہاگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ہجرت کا ذکر آ رہا ہے وہاں حضور کو یہ دعا تلقین کی گئی تھی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 80۔ اے اللہ، جہاں تو مجھے داخل کرنے والا ہے وہاں میرا داخلہ سچائی اور راست بازی کے ساتھ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے سچائی اور راست بازی کے ساتھ نکال، اور اپنے خاص خزانہ فضل سے قوت و طاقت کے ساتھ میری مدد فرما۔ یہ ہے وہ قوت اور طاقت جو حضور کو مدینہ میں تشریف لانے کے بعد حاصل ہو گئی تھی۔ تو اب حضور صحابہ کے ساتھ نکلتے تھے۔ کسی قبیلہ میں جا کر آپ نے 10-20 دن قیام فرمایا، ان کے ساتھ معاہدے کیے، اول تو ان کو اپنا حلیف بنا لیا، ورنہ کم از کم انہیں غیر جانبدار ضرور بنا لیا کہ اگر تمہارا قریش کے ساتھ معاہدہ ہے تو ہمارے ساتھ بھی کرو، ہمارے خلاف ان کی مدد نہ کرو اور ان کے خلاف ہماری مدد نہ کرو، بلکہ غیر جانبدار ہو جاؤ۔ یہ ہیں حضور کے وہ اقدامات جن کو جدید اصلاحات کے حوالے سے قریش کی معاشی اور سیاسی ناکہ بندی کہا جا سکتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے 4 سفر تو حضور نے بنفس نفیس فرمائے اور 4 مہمات ایسی روانہ کی کہ جن میں آپ شریک نہیں تھے۔ یہاں 2 باتیں خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ ان مہموں میں آپ نے کسی انصاری صحابی کو شامل نہیں فرمایا۔ یہ جملہ مہمات مہاجرین پر مشتمل تھیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار نے
عرض کیا تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے، اگر قریش نے آپ کی وجہ سے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ کہ کل 1 سال کے اندر یہ ساری کارروائی عمل میں آ گئی، یعنی رمضان 1 ہجری سے لے کر رمضان 2 ہجری تک کے عرصہ میں حضور نے 8 مہمات سر انجام دی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر کم وقت میں کس قدر شد و مد اور زور و شور کے ساتھ یہ عمل ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے بکتر بند گاڑیوں پر کوئی مہم بھیج دی ہے، بلکہ یہ تمام مہمات اونٹوں کے ذریعے پیادہ طے کی گئی ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ سیرت نگاہوں نے غزوہ بدر سے قبل کی ان مہموں کو بہت ہی سرسری طور پر ذکر کیا ہے اور اس مقام سے ایسے گزر گئے ہیں کہ جیسے یہ سیرت کے غیر اہم واقعات تھے۔ ان کے نزدیک ہجرت کے بعد پہلا قابل ذکر واقعہ غزوہ بدر ہے، حالانکہ غور طلب بات یہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا کیوں؟ غزوہ بدر سے تو اصل میں حضور کی انقلابی جدوجہد چھٹے اور آخری مرحلے یعنی مسئلہ تصادم میں داخل ہوئی، لیکن صبر محض نے ہجرت کے بعد یعنی راست اقدام کی صورت کیسے اختیار کی، جس کے نتیجہ میں مسئلہ تصادم کی نوبت آئی؟ یہ ہے وہ قریباً 1.5-2 سال کی تاریخ جس پر غور و تدبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج انقلاب صحیح طور پر سمجھ میں آ سکے گا، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ حضور کو تلوار کیوں اٹھانا پڑی۔ در حقیقت پہلے 6 مہینوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی اقدام نہیں فرمایا تھا۔ ایک واقعہ پیش آیا جو بہت اہم ہے۔ رئیس اوس حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ مدینہ سے مکہ گئے۔ ابھی تک مسلمانوں اور کفار مکہ کے مابین کھلا اعلان جنگ نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خلیف امیہ بن خلف تھا، جو کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا ہوا کرتا تھا اور اس نے ان کو بہت ستایا تھا۔ حضرت سعد نے اس کے یہاں قیام کیا اور پھر طواف کے لیے حرم گئے۔ وہاں ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے امیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ اوس کے رئیس سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ ہیں۔ ابو جہل ان کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا اور کہنے لگا، اگر تم امیہ کے حلیف نہ ہوئے تو تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے دشمنوں اور بے دینیوں کو پناہ دو اور خود آ کر بیت اللہ کا طواف کرو۔ اس کے نزدیک تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی معاذ اللہ بے دین تھے، کیونکہ انہوں نے قریش کا بت پرستی کا آبائی دین چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ نے اسی وقت ترکی بر ترکی جواب دیا، اگر تم نے ہم پر طواف بند کیا تو جان لو کہ ہم تمہارے تجارتی راستوں کو روک دیں گے۔ یہ واقعہ سیرت النبی میں موجود ہے۔ ان واقعات کی مدد سے حقائق کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ حقائق اور واقعات کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے وہ پیش آئیں اور ان سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ انقلاب نبوی کے ضمن میں ایک حقیقت پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ سیرت مطہرہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس میں معجزوں کا دخل بہت کم نظر آتا ہے۔ سیرت مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ حضور کے منہج عمل میں انسانی جدوجہد، محنت، کوشش، کشاکش، کشمکش، اثار و قربانی، صبر و مثابرت اور جہاد و استقامت کے عناصر غالب نظر آئیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سارا عمل زمین پر قدم بہ قدم چل کر مصائب و شدائد جھیل کر قربانیاں دے کر انجام دیا گیا۔ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا راستہ اور فاصلہ انسانی سطح پر ان تمام مرحلوں سے گزر کر طے کیا گیا ہے جو ہر انقلابی عمل کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حسی معجزات، کرامات اور خرق عادت و واقعات ہیں۔ حضور کے دست مبارک سے متعدد بار عظیم ترین برکات کا ظہور ہوا ہے، لیکن اس انقلابی جدوجہد میں ان کا کتنا کچھ دخل ہے، اس اعتبار سے کچھ سوچیں اور اس نقطۂ نظر سے سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا
کہ در حقیقت اس میں غالب ترین عنصر انسانی سطح کی جدوجہد کا ہے، جس میں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، جور و ستم ہے، تعددی و ظلم ہے، شدائد ہیں۔ خود محبوب رب العالمین کے لیے قید و بند اور معاشی مقاطعہ ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہے، جس سے جسم اطہر سے خون بہا کے نالین مبارک پیروں میں جم گئے ہیں۔ زخموں سے چور اور نڈال ہو کر آپ طائف کی گلیوں میں کئی بار گزرے ہیں اور ظالموں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پھر کھڑا کر دیا ہے اور چلنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سب کچھ خود محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن نہ دشمنوں کے ہاتھ شل ہوئے اور نہ وہ زمین میں دھنسائے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مراحل سے گزر کر اللہ کا دین عرب پر غالب فرمایا، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جدوجہد معجزوں کے ساتھ کامیاب اور غالب ہوئی ہوتی تو بعد والوں کے لیے بھی معجزے ہونے چاہیے تھے۔ حالانکہ معجزہ صرف انبیاء و رسل کے ساتھ مختص ہوتا ہے، امت کے لیے معجزات نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد وہاں بھی آئی تھی، اور جب کبھی بھی حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی جائے گی تو اللہ کی غیبی مدد تب بھی ضرور آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن معجزہ صرف انبیاء اور رسل کے لیے مختص ہوتا ہے۔ نبوت و رسالت کے اختتام کے ساتھ ہی معجزات کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ اب جو بھی کوشش اور جدوجہد کرنی ہوگی وہ زمین پر قدم بقدم چل کر خالص انسانی سطح پر کرنی ہوگی۔ لہٰذا جناب محمد رسول اللہ نے اپنی امت پر یہ حجت قائم فرما دی کہ آپ نے بالکل انسانی سطح پر زمین پر قدم بقدم چل کر، مصائب و شدائد جھیل کر اور ہر طرح کے معانیات سے نبرد آزما ہو کر جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی انقلاب برپا فرما دیا۔ بہرحال سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کا مذکور بالا قول بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔